أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت، اور حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانبیاء مکیۃ. سورۃ الانبیاء مبتدا مکیۃ خبر. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قرب کو باب اختیار میں لے گئے ہیں، اور غفلۃ غفل یغفل، معرض باب افعال میں ہے، اس میں فاعل جمع کا صیغہ. اقترب فعل، لی حرف جار، الناس ذو الحال، حسابهم فاعل اقترب، واو حالیہ، ہم مبتدا، موجودون فی غفلۃ، کائنون فی غفلۃ، خبر اول، معرضون خبر ثانی. یہاں اس طرح نہیں کرنا ہے کہ جیسے عام طور پر ہم کرتے ہیں کہ فی غفلۃ جار مجرور متعلق مقدم معرضون کا، اور معرضون اپنے متعلق سے مل کر کے خبر بنا دے. ایسا نہیں کرنا ہے، یہ خبر متعدد کی طرح ہے. یعنی یوں ہو جائے گا کہ قرب حسابهم والحال انہم غافلون معرضون. تو غافلون مستقل خبر ہے اور معرضون مستقل خبر ہے. اعراض کرتے ہیں غفلت میں، ایسا نہیں، بلکہ غافل ہیں، اعراض کر رہے ہیں. غفلت الگ چیز ہے اور اعراض الگ چیز ہے، دونوں کو ایک نہیں کرنا ہے. تو ہم مبتدا کائنون فی غفلۃ خبر اول، معرضون خبر ثانی. مبتدا اپنی دونوں خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ہوا للناس، ناس ذو الحال کا حال ذو الحال مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق اقترب، اقترب فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. اور اس کی حکمت یا وجہ کیا ہے حضرت اس طرح سے کرنے کی، نہ کرنے کی؟ یعنی آپ نے فرمایا کہ اس کو یعنی معرضون فی غفلۃ بیٹھتا نہیں ہے نا، بات جچے گی نہیں. ہاں اعراض کر رہے ہیں غفلت میں. اعراض تو الگ چیز ہے، وہ آلریڈی اعراض الگ، بالکل دو الگ باتیں، تو دو الگ چیزیں ہونی زیادہ اور اچھی غافل لگتی رہنا ہیں. الگ معاملہ ہے. بالکل صحیح. تو اگر ایسا کریں گے تو ایک کو دوسرے کے اندر ضم کر دیا جائے گا، اور وہ جی مطلب کہ سینس نہیں ہے، جی. معقول نہیں ہے. اور مفسرین نے صاحب جلالین اور اسی طریقے سے علامہ سعوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے الگ کر دیا ہے، تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ والحال انہم غافلون، تو فی غفلتن کو انہوں نے غافلون کر دیا اور معرضون کو الگ کیا، تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے. جی. کیونکہ اعراض کرنا غفلت میں تو معقول نہیں ہے. ہاں غفلت مستقل ہے اور بالکل. اعراض مستقل ہے. سمجھ میں آیا؟ جی جی جی. یہ سب نہیں آئے. آج وہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے تو وہ پاکستان جانا پڑا ان کو کل. اللہ رحم جمعرات کو گئے، دعا بھی فرمائیے، اللہ فضل فرمائے. اللہ کو صحیح سلامت عافیت سے پہنچا دے. آمین. اچھا، اور اس سے ایک بات ابھی نقطہ ایسے خیال آ رہا ہے، شاید کسی شرح میں ملے تو دیکھیں گے کہ اس سے لوگوں کے احوال جو بیان کیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دو الگ احوال بھی ہوں.
یہ مغایرت ایسے سمجھ میں آئے گی کہ بعض غافل ہیں اور بعض اعراض کر رہے ہیں. ہاں اعراض وہ کر رہے ہیں کہ جن کو معلوم ہے پھر بھی اعراض کر رہے ہیں جانتے بوجھتے, وہی المغضوب علیہم اور الضالین والے. اور بعض ایسے ہیں کہ جو خالی اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, اندھوں کی طرح پڑے ہوئے, علم کی طرف توجہ ہی نہیں کی, غافل ہے. تو یہ تشریح میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. نہیں آتی ان کے پاس نصیحت ان کے رب کی طرف سے, کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے نئی, کوئی نئی بات ان کے رب کی طرف سے, مگر یہ کہ وہ اس سے سنتے ہیں اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور دل ان کے غفلت میں ہے, اور سرگوشی کرتے ہیں چپکے چپکے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا, یعنی شرک کیا. نہیں, ظالم سرگوشی کر رہے ہیں. اچھا اچھا, فاعل ہے. جن لوگوں نے ظلم کیا وہ, ہاں جن لوگوں نے ظلم کیا وہ سرگوشی کرتے ہیں چپکے چپکے کہ یہ شخص نہیں ہے اس کے سوا کہ تمہارے جیسا انسان, یعنی تمہارے جیسا ایک شخص ہے. کیا تم دیکھتے ہوئے, اس حال میں کہ تم دیکھتے ہو, تم جادو کے پاس آ جاؤ گے, مطلب کیا کہ تم جادو کو مان لو گے اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہو, تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے جادو, پھر بھی تم جادو تک پہنچ جاؤ گے, یعنی جادو کو قبول کر لو گے. لاہیتن لہا یلہو سے ہے ما یاتی, مطلب ایک آیت پہلے اوپر والی آیت. ہاں صرف لغوی تحقیق کر رہا ہوں کیونکہ اوپر کی آیت میں کوئی خاص ایسا نہیں ہے. یہ لاہیتن ایسا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ اس کی اچھا سوری, میں نے جا کے ترکیب شروع فرما دی. سو لاہیتن لہا یلہو, انما الدنیا لعب ولہو جو آتا ہے وہ اسی سے ہے, تو ناقص سے واوی ہے. لاہی وطن تھا, کسرے کے بعد واو آیا, واو کو بدلا یا سے تو لاہیتن ہو گیا. جیسے داعیون داعیون تھا, داعیتن داعیتن تھا. ما یاتیہم من ذکر, ما نفی کے لیے ہے, یاتی فعل اور ہم مفعول ہے, من حرف جار ہے, ذکر لفظاً تو مجرور ہے من کی وجہ سے, اور محلاً مرفوع ہے یاتی کے فاعل کی وجہ سے. یعنی یوں ہے کہ ما یاتیہم ذکر کائن من ربہم محدث ان استمعوہ وہم یلعبون, ایسا ہے. تو ذکرین موصوف ہے اور کائن من ربہم صفت اول اور محدثین صفت ثانی. تو ذکرین موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے مجرور, جار مجرور مل کر کے متعلق یاتی فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلی ہے. الا حصر کے لیے, استمعوا فعل با فاعل, ہوں مفعول, وہ ذکر میں ربہم محدث کی طرف لوٹ رہے ہیں. واو حالیہ, یعنی استمعوا کے اندر ضمیر ہے, اس کو ذوالحال بنانا ہے, اور واو حالیہ, اور ہم مبتدا اور یلعبون خبر, مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ذوالحال مل کر کے فاعل استمعوا کا, استمعوا فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ. آگے حال متداخلہ کے طور پر چلاتے ہیں. لاہیتن قلوبہم, تو لاہیتن اس میں فاعل ہے اور قلوبہم یہ فاعل ہے, اس میں فاعل لاہیتن کا, اور لاہیتن قلوبہم حال نمبر 1 بنا سکتے ہیں یاتیہم کے ہم سے,
نمبر 2 بنا سکتے ہیں استمعو، اس کے اندر ضمیر جو ذوالحال بنائی تھی ہم یلعبون کے لیے اس سے، اور نمبر 3 بنا سکتے ہیں یلعبون کے اندر جو ضمیر ہے اس سے، تو گویا کہ حال متداخلہ کے طور پر ہو جائے گا لاہیتن اس میں فاعل، قلوبہم فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کے حال متداخلہ استمعو کے لیے، تو استمعو فعل یعنی فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا، یعنی 2 حضرت حال حال ہوں گے، ہم یلعبون بھی حال اور لاہیتن قلوبہم بھی حال۔ جی متداخلہ سے مراد حضرت کہ جو داخل ہو رہا ہے یعنی دوسرے حال کے اوپر؟ ہاں دوسرا حال پہلے حال میں داخل ہو چکا، جی سنتے ہیں اس کو اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہیں، ان کے دل غافل ہیں، لہو میں مبتلا ہے، تو پہلے حال میں دوسرا حال داخل ہو چکا، حال متداخلہ۔ اثرو فعل اندر ضمیر ہے اس کو مبدل منہ بنا دیں گے، اور الذین ظلموا بدل ہے، یہ اکلونی البراغیث کی صورت پر ہے کہ براغیث نے مجھے کھا لیا۔ اصول کے اعتبار سے نحوی یہ ہونا چاہیے کہ فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ آتا ہے، تو یہاں الذین ظلموا فعل کا فاعل ظاہر ہے تو اثر واحد کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، لیکن واحد کا صیغہ نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے، تو یہ عربی میں ایک محاورہ ہے اکلونی البراغیث، تو جہاں کہیں بھی ایسا ہوتا ہے تو اس کو یوں تعبیر کر دیتے ہیں کہ یہ اکلونی البراغیث کی صورت پر ہے، وہ عربوں سے اس طرح چلا آ رہا ہے، تو وہاں اکلو کے اندر ضمیر ہے وہ مبدل منہ ہے، اور البراغیث بدل ہے، اور بدل مبدل منہ مل کر کے فاعل ہے، اور نون وقایا کا اور یا ضمیر متکلم مفعول به، تو اس طریقے سے یہاں بھی اسرو کے اندر ضمیر ہے وہ مبدل منہ، اور الذین ظلموا یہ موصول صلہ مل کر کے بدل، اور بدل مبدل منہ مل کر کے فاعل، اور النجوہ یہ مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ حل استفہام کے لیے ہے، ھذا یہ مبتدا ہے، اور الا حصر کے لیے ہے، بشر موصوف ہے، اور مثلکم صفت ہے، موصوف صفت مل کر کے خبر ہے، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہے انشائیہ۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، حمزہ استفہام کا ہے اور فا عاطفہ ہے، اور تأتون فعل اتا یا اتی سے تأتیون ایو سے او، تأتیون سے تأتون، اندر ضمیر اس کو ذوالحال بنا دیتے ہیں، السحر مفعول ہے، واو حالیہ ہے، انتم مبتدا ہے، تبصرون خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ حالیہ ہو کر کے، یعنی حال ہوا ذوالحال کا، حال ذوالحال مل کر کے فاعل، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ۔ حضرت یہ حل حاضہ میں حل مبتدا ہے تو حاضہ اس کا جو ہے وہ مبتدا کا الاستفہامیہ حصہ، کا او حاضہ حاضہ مبتدا۔ صحیح۔ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ اس نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے بات کو آسمان میں اور زمین میں، اور وہ سب سننے والا جاننے والا ہے۔ قال فعل با فاعل، ربی مبتدا مضاف مضاف الیہ مل کر کے، یعلم فعل با فاعل، القول صاحب جلالین نے اس سما سے پہلے کائنن محذوف مانا ہے،
جو اشارہ کر دیا کہ قول کو ذوالحال بنانا ہے اور کائنن فی السماء کو حال بنانا ہے اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنانا ہے. میں پہلے یوں سوچ رہا تھا کہ سیدھا ہی کر دیتے ہیں یعلم سے متعلق، لیکن جلالین شریف میں انہوں نے کائنن نکالا ہے اور وہ حال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یعنی میرا رب جانتا ہے قول کو جو ہونے کی حالت میں یا ہونے والا ہوتا ہے آسمان اور زمین میں، آسمان اور زمین میں ہونے کی حالت میں قول کو جانتے ہیں. تو کائنن فی السماء والارض، فی السماء والارض کو متعلق بنا دیں گے کائنن، کائنن اپنے متعلق سے مل کر کے حال، حال ذوالحال مل کر کے مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے محل منصوب مقولہ ہو جائے گا قال کا، اور قال فعل فاعل اور محل منصوب مقولہ مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. واو عاطفہ اور ہوا مبتدا، السمیع العلیم خبر متعدد، مبتدا اپنی دونوں خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. اس کا عطف ربی یعلم القول فی السماء والارض اور وہو السمیع العلیم، یعنی ربی السمیع العلیم، اس طریقے سے. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بلکہ یوں کہا کہ یہ خواب ہے، یہ پراگندہ خیالات ہیں، بلکہ یہ اس نے گھڑ لیا، بلکہ وہ شاعر ہے. بس چاہیے کہ لے آئے ہمارے پاس نشانیاں، جیسا کہ پچھلے نبی لاتے رہے، جیسے کہ وہ لائے جو بھیجے گئے تھے پہلے. بل تینوں مقام پر اضراب کے لیے ہیں. بل قالوا اضغاث احلام نمبر 1، بل افتراہ نمبر 2، بل ہوا شاعر. اضراب انتقالی، مطلب یہ کہ ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہونے کے لیے ہے. بل الاضراب قالو فعل بفاعل، اضغاث دغث کی جمع ہے اور احلام حلم کی جمع ہے. تو دغث کہتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعارف اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، اور انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ صحت مند ہو جاؤں گا تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے لگاؤں گا، 100 ڈنڈے. تو وہ ہیلا ہے، مطلب کہ سینکوں کا مٹھا لے لیجئے اور جسم میں 100 سینکیں ہوں اور جسم پر ایک ساتھ ٹچ کر دیجئے تو وہ قسم آپ کی پوری ہو جائے گی. تو وہ دغث جو ہے اسی کی جمع ہے اضغاث. قالو فعل بفاعل، ہوا اضغاث احلام، ہوا مبتدا محذوف نکالیں گے. ہیہ میں سوچ رہا تھا لیکن جلالین شریف میں دیکھا انہوں نے ہوا نکالا ہے، پھر غور کیا کہ کیوں ہوا ہوگا، تو کہا کہ وہ اس کے پیچھے جو مضمون ہے قرآن کریم ذکر محدث، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوا کہا گیا ہے. خبر کا اعتبار نہیں کیا ہے، بلکہ وہ ہوا جس کی طرف لوٹ رہا ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے ہوا مبتدا کہا گیا ہے. اور عربی میں ایسا شائع اور جائع ہے، کبھی ایسا کرتے ہیں کہ خبر مذکر ہے اس وجہ سے اس کا خیال کرتے ہوئے مبتدا کو مذکر لے آتے ہیں، حالانکہ ضمیر لوٹنے والی ہے کس کی طرف، وہ مؤنث کی طرف. اس کی مثال جیسے فلما رأى الشمس بازغة، ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، فلما رأى الشمس بازغة، سورج کو دیکھا طلوع ہونے والا چمکتا ہوا،
قال ھذا ربی ھذا اکبر، تو کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے. تو ھذا شمس مؤنث ہے تو اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر کے اعتبار سے ھذی کہنا چاہیے تھا، لیکن وہاں اعتبار کیا ہے ربی کا، کہ خبر کی تذکیر کا اعتبار کرتے ہوئے وہاں مبتدا کو مذکر لایا گیا اور ھذا ربی کہہ دیا. تو اسی طریقے سے یہاں بھی ہوا کی ضمیر جس طرف لوٹ رہی ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ وہ تو قرآن کریم ہے، وہ ذکر محدث ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے ہوا مبتدا محذوف مانا ہے. تو کبھی ویسا کر دیتے ہیں کبھی ایسا کر دیتے ہیں، ایسا شائز آئے ہیں. تو ہوا مبتدا اضغاث احلام مضاف مضاف الیہ مل کر کے خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے محلاً منصوب مقولہ قالو کا، اور قالو فعل فاعل اور محلاً منصوب مقولہ مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. بل اس کا عطف اضغاث و احلام پر ہی ہے. اضراب کے لیے اس طرح فعل با فاعل ہوں مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ. بل اضراب ہی کے لیے ہے. واو فا ثم حتی او اما ام لا بل لیکن، تو عطف کا بھی ہے. ہوا مبتدا شاعر خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو یہاں فا فصیحہ ہے، یعنی یوں ان کان رسولا فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اگر وہ واقعی رسول ہیں تو چاہیے کہ لے آئے کوئی نشانی جیسے کہ اگلے بھیجے گئے، یعنی اگلوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا، ایسے یہ بھی کوئی نشانی نہیں ہے. تو فا فصیحہ ہے. اس سے پہلے ان کان رسولا شرط محذوف ہے اور فا رابطۃ لجواب الشرط ہے. لیأتنا یہ صیغہ امر غائب لیأتی ہے، اور آپ نے پڑھ لیا ہوگا علم الصیغہ میں، یا پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ جب بھی لام امر سے پہلے واو یا فا آ جاتا ہے تو وہ لام امر مکسور جو ہوتا ہے اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں. وَلْيَتَلَطَّفْ سورہ کہف میں آتا ہے بالکل بیچ قرآن کریم کے، تو وَلْيَتَلَطَّفْ ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ ہے. بہرکیف یأتی فعل فاعل نا مفعول بی حرف جار آیتن مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق یاتی. ارسل الاولون ارسالا کما، مطلب یہ ہے کہ ارسالن ہم محذوف نکالیں گے اور مفعول مطلق مطلب کہ ارسالن کا ارسال الاولین، ایسا ارسالن کا ارسال الاولین. تو کاف حرف جر تشبیہ کے لیے اور ما مصدریہ، ارسل فعل مجہول اور اول نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر کے اور مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. اور جی ہو گیا. حضرت ایک سوال ہے کہ یہ جو ہم نے کہے کہ بل جو ہے اضراب کے لیے ہے، سو یہ جو افتراہ ہے پورا جو جملہ بن گیا اور ہوا شاعر جملہ ہو گیا مبتدا خبر کے ساتھ، اس کا ہم کیا وہ قالو کے تحت ہی آئیں گے، مقولہ کے تحت؟ ہاں، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ پریشان کن خواب ہے، پھر آگے بڑھ کر کے یوں کہا بلکہ اس کو گڑھ لیا ہے. جی جی، تو قالو کا ہی مقولہ ہے یہ سب. ٹھیک، تو ہم مطلب اس کو عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا پوچھوں کہ اس کو ہم ترکیب میں پھر لے کے آئیں گے یا علیحدہ علیحدہ ہی کہیں گے ان کو؟ پھر نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک، کیونکہ بل افتراہ اور بل ہوا شاعر کا عطف اضغاث و احلام پر ہی ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اضغاث و احلام
وہ محلن منصوب مقولہ ہے نا، ایسے ہی بل افترا ہو، یعنی پہلے یوں کہا اور اس کے بعد پھر ایک دم یہ کہنے لگے، اس کے بعد یہ کہنے لگے. یعنی قالو محذوف ہو سکتا ہے، قالو ہاں قالو افترا، قالو وشا. جزاک اللہ. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، نہیں ایمان لائے ان سے پہلے کوئی بستی والے جسے ہم نے ہلاک کیا ہو، سو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ نہیں، یہ بھی نہیں جائیں گے. لا جواب دیا ہے ساحلی دلالے میں رحمۃ اللہ علیہ. ما آمنت فعل با فاعل یعنی فعل، اور قبلہم یہ ظرف بنا دیں گے ما آمنت سے ہے، من حرف جار ہے اور قریتن مجرور ہے اور جار مجرور مل کر کے متعلق ہے. یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث میں ہم نے یوں کہا تھا کہ ذکر من ربہم محدث لفظاً تو مجرور ہے اور محلاً مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے. تو ویسے ہی یہاں قریتن یہ لفظاً تو مجرور ہے اور محلاً مرفوع ہے آمنت کا فاعل ہونے کی وجہ سے. قریتن کو موصوف بنانا ہے، اہلکنا فعل با فاعل اور ہاں مفعول، فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے صفت اور موصوف صفت مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق آمنت، آمنت فعل فاعل اور ظرف سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. فَهُمْ يُؤْمِنُونَ حمزہ استفہامیہ فا عاطفہ، ہم مبتدا اور یؤمنون خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. جی وما سوال ادھر اگر معذوف نکالیں کچھ قریتن کائنۃ من قریۃ قبلہم، تو یہ فاعل بن سکتا ہے آمنت کا؟ فرمائیں پھر سے کیا؟ کہ ایک دفعہ قریۃ محذوف نکالیں اور اس کو فاعل بنائیں، ما آمنت قریۃ من قریۃ قبلہم. قریۃ من قریۃ تو نہیں ہوگا نا، قریۃ من قرن ہوگا، جمع میں سے تو نکال سکتے ہیں. جی 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 کیونکہ من قرن قرآن ہونا چاہیے تھا. جی تو وہ نفس لفظ سے تو نہیں ہوتا. اچھا من قریت میں خود فاعل ہے یہاں پہ محلا. ہاں جی 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 خود ہی فاعل. اصل میں یہاں تمیز ہی نہیں ہے، یہاں قریتن من بیانیہ، حضرت آپ نے کیا من بیانیہ کیا نا ہاں من کو، زائدہ. ہاں یعنی وہی کہ من حرف جر ہے اور قریتن لفظاً مجرور ہے اور محلاً مرفوع ہے. بالکل، یعنی یہ تمیز ہی نہیں ہے. فاروق اصل میں جو بنانا نہیں، چاہ رہا ہوں تمیز ہی سے، کہ بعض قریوں میں سے، تو پھر تو بات بنے گی نہیں نا. تو جی اصل میں یہ ہے کہ کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے جی 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 جس کو ہم نے ہلاک کیا ہو اور وہ ایمان لے آئے ہو. تو اگر قرن والی آپ بات نکالیں گے نا، قریۃ من قریۃ من قرن، تو وہ تو مطلب ہی الٹا ہو جائے گا. بستیوں میں سے کوئی ایک ایسی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے اللہ کہہ رہے کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے. تو اس لیے من کو زائدہ ماننا پڑے گا، یا زیادہ سے زیادہ بیانیہ کہہ دیجیے کسی ہاں درجے. زائدہ، زائدہ من زائدہ للجر ایسا ہے. جی بالکل. ویسے یہ اس طرح سے کچھ ہے کیا کہ کچھ لوگ زائدہ نہیں مانتے قرآن کے الفاظ اور کچھ اور کہہ دیتے ہیں، یا اس میں حرج نہیں ہے کہ ترکیب میں زائدہ مانا جائے قرآن شریف کے لفظوں کو؟ ہاں یہ تو زائدہ ترکیب کے اعتبار سے ترکیب کے حساب سے زائدہ ہے، لفظ تھوڑی زائدہ ہے. جی جی تو بالکل، استعمال ایسے ہی ہوتا ہے. جی جی بالکل، وہ ایک اصطلاح ہے، اصطلاح ہے خالی. ورنہ قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو یوں کہا جائے جیسے سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں جی بالکل. نہیں، وہ تو محاورے میں تو ایسے ہی چلتا ہے نا.
لیکن یہ کہ یہاں پہ اس کی حیثیت جو ہے جملے میں اس جگہ جی بالکل ترکیب کے اعتبار سے وہ بھی انسانوں کی بنائی ہوئی ترکیب ہے. ہمارے پاس یہ ایک معیار بنایا وہ اس پہ فٹ کر رہے ہیں اس کو. حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں, اس میں ظاہری بات اس کے عجائب کبھی ختم تو ہوں گے نہیں. جی وہ ویسے جیسے وہ کہتے ہیں نا جیسے اللہ کے بارے میں کہ وہ منسوب تعظیم کی وجہ سے تو چینج کر کے ورڈ بولتے ہیں, تو اس لحاظ سے پوچھا کچھ اور بھی ورڈ ہے کیا اس زائدہ کے لیے, کچھ اور بھی کہتے ہیں؟ نہیں اصل میں زائدہ میں کوئی تعظیم کے خلاف کوئی چیز ہے نہیں. جی اس لیے یعنی یہ زبانوں میں یہ خوبصورتی ہوتی ہے, اسی لیے تو حسن پیدا ہوتا ہے. جی زائدہ ہی کی وجہ سے تو حسن پیدا ہوا ہے. لیس اللہ بأحکم الحاکمین نہ ہو تو وہ جانی نہیں پڑتی. اس میں ہر زبان کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے, وہ ادب کے اندر جب پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے بھائی بلاغت ہے, فصاحت ہے, تو وہ تو اس کی جان ہی نکال دیں گے اگر سارے ایسی چیزیں نکال دیں گے تو. جی وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں ہی کو, ان کی طرف ہم وہی بھیجتے ہیں, بس پوچھ لیجئے نصیحت والوں سے, اہل ذکر سے یعنی علماء سے, اگر آپ نہیں جانتے. اے لوگو تم پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم لوگ نہیں جانتے. یعنی العلماء بالتوراۃ والانجیل جی اس وقت کے اعتبار سے. ما ارسلنا فعل با فاعل, قبل کا ظرف, الا حصر کے لیے, رجالا موصوف, نوحی الیہم فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صفت, موصوف صفت مل کر کے مفعول, فعل فاعل مفعول اور ظرف سے مل کر کے جملہ فعلیہ. فا فصیحہ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے شرط محذوف مانیں گے. ان کنتم لا تعلمون فاسألوا اہل الذکر. اس کے بعد ان کنتم لا تعلمون, تو اس شرط کا جواب تو کہا کہ جواب الشرط محذوف دل علیہ الجواب الاول. مطلب یہ کہ اس شرط کا جواب محذوف ہے جس پر پہلا جواب دلالت کرتا ہے. تو ان کنتم لا تعلمون شرط محذوف ہے اور فا رابطۃ لجواب الشرط. اسألوا فعل فاعل, اہل الذکر مضاف مضاف مفعول, فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے جواب الشرط, اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ. ان حرف شرط, کنتم فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم, لا تعلمون خبر, کنتم فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے شرط, و جواب الشرط دل علیہ الجواب الاول. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ہم نے نہیں بنایا ان کو ایسا جسم کہ جو کھانا نہ کھاتا ہو, اور نہیں وہ ہمیشہ رہنے والے. ما جعلنا فعل با فاعل, ہم مفعول اول, جسدا موصوف, لا یأکلون فعل فاعل اور طعام مفعول. فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے صفت, موصوف صفت مل کر کے مفعول ثانی, اور فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ واو حرف عطف. ما کانوا خالدین, ما کانوا فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم, خالدین خبر, کانو اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ معطوف 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 علیہ مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف. لایا کو جسدن کی آپ نے صفت نہیں بنایا, بنا ہے نا صفت, ہاں ٹھیک, جسدن موصوف, جی بالکل. لا یأکلون الطعام صفت. جسدن جو ہے وہ سنگولر ہے, لائک مفرد ہے, اور ہم جو ہے وہ تو اس کو ایسا پڑا تھا کہ جنس بنایا, اس وجہ سے اس کو ہاں جو بس ہے ایسے ہی ہے.
جب جنس ہوتا ہے تو اس میں جنس مان لیا ہے. نمبر کی فکر نہیں کی جاتی. ایک کے لیے بھی رجل اور بہت سارے ہوں تو بھی رجل جب جنس کے طور پہ استعمال ہو. جی واحد استعمال ہوا ہے اس کی مثال بھی آپ کو مل جائے گی. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ لَهُ. جی ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. پھر ہم نے پورا کر دیا ان سے وعدے کو, اس وعدے کو یعنی جو ہمارا وعدہ تھا, بس ہم نے نجات دی ان کو, یعنی نبیوں کی بات ہو رہی ہے, اور جس کو چاہا, اور ہم نے زیادتی حد سے نکلنے والوں کو ہلاک کر دیا. ثم عطف کے لیے صدقنا فعل بفاعل, ہم مفعول اول, وعد ثانی, فعل فاعل دو مفعول جملہ فعلیہ, فعاطفہ, انجینا فعل بفاعل, ہم معطوف علیہ, واو عطف, من موصولہ, نشاؤہ صلہ, موصول صلہ مل کر کے مفعول یعنی معطوف, معطوف معطوف علیہ مل کر کے مفعول, فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ, معطوف علیہ واو حرف عطف, اہلکنا فعل بفاعل, المسرفین مفعول, فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. تحقیق ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب, آپ بھیجی آپ کی طرف کتاب نازل کی جس میں آپ ہی کا ذکر ہے, تم لوگوں کا ذکر ہے, تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ لام رابطۃ لجواب قسم مقدر, قد تحقیق انزلنا فعل بفاعل, الیکم متعلق انزلنا, کتابا موصوف, فیہ مبتدا, ذکرکم فیہ خبر مقدم, ذکرکم مبتدا مؤخر, مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے موصوف صفت مل کر کے مفعول, فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے جواب قسم, قسم جواب قسم جملہ انشائیہ, افلا تعقلون یعنی اجہلتم فلا تعقلون, حمزہ استفہام, فعاطفہ, لا تعقلون فعل بفاعل جملہ فعلیہ. الحمدللہ. جی اس کی ذرا دکھا دیا گا پہلے والی جی, کچھ کوئی سوال اس میں؟ ایک تو یہ جو ہے نا فصل والا ذکر ان کنتم لا تعلمون, کیونکہ اس کو پیش کیا جاتا ہے, اس کی بھی ذرا شرح دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ اس کا یہ پیش کی جاتی ہے تقلید کے حوالے سے, فروعیات میں اہل علم سے پوچھا جائے. یہ دو جگہ ہے نا قرآن, فصل والا ذکر ان کنتم لا تعلمون, تو اس سے مراد کیا ہے ذرا اس کی تفسیر آ جائے تو شیئر کر لیں ذرا مختلف. یہ لگاؤں میں اپنا؟ جی 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 فرمائے روح المعانی بنو یا جیسے یہ ہم اہل کتاب اور اہل ذکر ہم دونوں لکھے ہوئے ہیں. جی
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تلوين للخطاب وتوجيه له إلى الكفرة لتبكيتهم واستنزالهم عن رتبة الاستبعاد والنكير إثر تحقيق الحق على طريقة الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو وہ اسی حوالے سے ہیں، یعنی کفار قریش مشرکین مکہ سے کہا جاتا ہے کہ تم علماء تورات اور علماء انجیل سے پوچھ لیں. اہل الکتاب الواقفین علی احوال الرسول الصالح علیہ السلام لتزول الشبہۃ أمروا بذلك لأن أخبار الجم الغفير يفيد على العلم في مثل ذلك لا سيما وهم كانوا يشايعون المشركين في عداوته ويشاورونهم في أمره عليه الصلاة والسلام، ففيه من الدلالة على كمال وضوح الأمر وقوة شان النبي صلى الله عليه وسلم على وعن ابن زيد أن أهل الذكر هم أهل القرآن، ورده ابن عطية بأنهم كانوا خصومهم فكيف يؤمرون بسؤالهم، ويرد ذلك على ما زعمته الإمامية من أنهم آله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام في ذلك. اس کی دوسری جگہ جو ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں پھر بعد میں اس کو، ٹھیک ہے، یہاں نے اس کی تفسیر نہیں کی. اردو تفاسیر میں دیکھ لیا جائے. جی دیکھیے، دکھا لیے کاندھلوی صاحب کی لگائیے. یہ انہوں میں لکھا ہوا ہے ابن کثیر میں کہ پوچھیں ہم سے جیوز اور کرسچن سے کہ جو ان کے میسنجر آئے تھے وہ انسان تھے یا فرشتے تھے. بالکل، اصل وہ تو ٹھیک ہے، تو سیدھی سیدھی سامنے بات ہے، لیکن قرآن کا ایک اصول یہ ہے تفسیر کا، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. فائدہ جو اٹھایا جاتا ہے وہ اس کے مورد کے اوپر نہیں ہمیشہ جاتا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کیونکہ قرآن ابدی ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو اس سے جو بھی اصول نکلتے ہیں وہ اصولی طور پر وہ اختیار کی جاتے ہیں، استعمال کی جاتے ہیں. تو وہ نظری بات یہ ہوگا، وہ تو یہود سے بات ہوئی تھی، بات ختم ہو گئی، تب یہ آیت گویا اب ہمارے لیے رہی نہیں. تو ہمارے لیے اب اس میں کیا ہے وہ بھی ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کو یہ دو جگہ آیا ہے، دونوں جگہ پہ اس کو اسی لیے پیش کیا جاتا ہے کہ گویا یہ ائمہ نے کیا ہے. تو میں ذرا دیکھنا چاہ رہا تھا اس کے بارے میں مفسرین اس کو کیسے لے کر چلتے ہیں کہ تقلید کی ایک دلیل یہ بھی ہے، وہ بہت ساری دلیلوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اہل علم سے پوچھا جائے گا. مطلب اس میں اشارہ ہے نا، دیکھو عام آدمی تم نہیں جانتے، تم اہل علم سے پوچھ لو یہ بات جو تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. ان کو یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ کتاب پڑھو، تورات ہی پڑھ لو ڈائریکٹ اور معلوم کر لو، یہ نہیں کہا نا ان کو. یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے علماء سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اہل علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ کیا ہے. جی اس میں تو انہوں نے صرف تورات کا ہی لکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ اصل میں اس کی دوسری والی جو آیت ہے نا سب اس طرف اشارہ کر چکے جو پہلے آ چکے. حضرت وہ کہاں ہے؟ وہ 14ویں پارے میں، جی سورہ نحل میں. ہاں، اگر اس کو لٹرل لیں گے تو پھر تو کیونکہ اہل کتاب وہ بھی صحیح نہیں تھے، تو مطلب غلط لوگوں سے پوچھنا ہے، مطلب صرف ایک اس بات میں جو کہ نہیں اسی فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہیں، یہ پتہ چلا نا اس سے، یہی تو پتہ چلا کہ تورات کے علم سب سے زیادہ کون رکھتے ہیں جن پر تمہیں اعتماد ہے؟ تمہارے علماء، جاؤ ان سے پوچھو. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کے ماتحت مسئلہ لکھ کر کے یہ تحریر فرمایا ہے کہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا جاہل آدمی جس کو احکام شریعت معلوم نہ ہو اس پر عالم کی تقلید واجب ہے. الحمدللہ، یہی عالم سے دریافت کر کے اس کے مطابق عمل کریں. ہاں ماشاء اللہ، تفسیر ہاں یہ آ گیا نا، جاہل آدمی جس کو احکام شریعت، ماشاء اللہ.
تو علامہ قرطبی تفسیر قرطبی ابھی ذہن میں رہے گا کہ چلو وہاں سے آیا اشارہ، یہی دیکھنا چاہ رہا تھا میں کہاں. جزاک اللہ، بس ہو گیا، یہ ہو گیا مسئلہ حل. علامہ قرطبی اور کئی لوگوں کی وہ لکھی ہوں گی. سورہ نحل میں نظر کرنی ہو تو کر لیتے ہیں آیت. جی ہاں اچھا آپ نے یہاں نکالا، ماشاء اللہ دیکھ لی، بہت اچھا. حضرت تفسیر قرطبی لے آئے، اس کو بھی پہلے دیکھ لیتے پھر سورہ نحل میں بھی دیکھ لیں گے. جی ہاں یہ فصل والا ذکر کنتم لا تعلمون یہاں سے. جی یہ سورہ بھی نحل میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اچھا خاصے صفحے لکھے ہیں. ماشاء اللہ. سورہ ائمہ نحل میں مجتہدین کی تقلید غیر مجتہد پر واجب ہے. ماشاء اللہ. آیت مذکورہ کا یہ جملہ فصل اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون اس جگہ اگرچہ ایک خاص مضمون کے بارے میں آیا ہے مگر الفاظ عام ہیں جو تمام معاملات کو شامل ہے، جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. ماشاء اللہ. پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ. اس میں یہ بات ہے کہ وہ لوگ تو ان کو بھی تو صحیح نہیں مانتے تھے، مطلب کہ یہ انہوں نے تو تعریف کر دیا ہے، تو ان لوگوں سے پوچھنا کا دیا جا رہا ہے، جبکہ ہم تو اس کو اس پہ لگا رہے ہیں کہ بھائی صحیح علماء سے پوچھو. نہیں یہ بات نہیں ہے، صحیح غلط کی بات نہیں ہو رہی. یہ ایسے ہی ہے کہ کورونا وائرس کا کوئی مسئلہ ہوگا تو ایک انگریز ڈاکٹر آپ کو کچھ بتائے گا تو اس کی بات مانیں گے، اس سے کہ وہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے. جی تورات جو بھی موجود ہے جس پر آپ کا اعتماد ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بیسٹ کتاب ہے، ہم کچھ مانتے ہیں اس کی بات اور ہے. جی آپ کے ذہن میں آپ کا اعتماد اس پر ہے اور یہ سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے، اس حوالے سے آپ اس سے بات مان لیجیے. قریش کو کہا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب سے پوچھ کے ہم سے سوال کرتے ہو، ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے، اصحاب الکہف کے بارے میں بتائیے. تو آپ کو ان پر اعتماد ہے نا، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے جو بھی کتابوں کا تعلق، جو بھی آپ پر روب ان کا ہے، تو آپ ان سے پوچھیے، وہ آپ کو بتائیں گے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. کیونکہ ان کا اعتراض یہ تھا نا کہ یہ کیسا مال حاضر رسول، یہ کیسا رسول ہے کہ یہ یمشی فی الاسواق بھی ہے، چلتا ہے زمینوں پر، چلتا ہے بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے اور یا کلو کھانا وانا کھاتا ہے، کیسا رسول ہے. تو فرمایا کہ اس سے پہلے جو آئے ہیں وہ ان سے پوچھ لو، وہ بھی سارے رسول ایسے ہی آتے تھے. کیونکہ پچھلے انبیاء کے بارے میں وہ اعتماد یہ تو رکھتے تھے کہ اللہ نے خاص لوگوں کو اپنے بھیجا ہے، تو یہود نے ان سے ویریفائی کروا لو، یعنی جن پر تمہیں اعتماد ہے ان سے ویریفائی کروا لو، تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے، اور ہم انہیں کیا مانتے ہیں چھوڑو. اسی لیے گواہی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کے دشمن دے، ہے نا. تو وہ تو ہمارے دوست نہیں ہے، وہ تو تمہیں جو بتائیں گے وہ بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن ان سے پوچھو یہ مسئلہ ایسا ہی ہے کہ نہیں. جیسے ہم کبھی کہتے ہیں نزول کر کے کہتے ہیں نا بھائی اس پہ تو تم گوروں کی تحقیق دیکھ لو، وہ بھی یہی کہتے ہیں. ہماری نہیں مانو گے، کہو گے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنا خود ہی ہم نے گھر لیا ہوگا. چلو اعتماد نہیں، تم اپنے گوروں کی پڑھ لو، غیر مسلموں کی پڑھ لو. الفضل ما شہدت به الاعداء. ہاں الفضل ما شہدت به الاعداء. کتنے صفحے زیادہ ہیں تو پھر اس کو صفحے ہیں. پھر بعد میں اس کو دیکھ لیں گے، جیسا خلاصہ کر لیں گے تو اس کو گروپ میں ڈال دیے گا، سب اسی میں سے جلدی سے ڈال دیں گے تو وہ پڑھ لیں گے اس میں سے تیز بعد میں. میں اس کو بنا دیتا ہوں انشاءاللہ. ہاں اس کا بہت اچھا، یہ امپورٹنٹ ہے، ذرا مسئلہ کلیئر ذہن میں آ جائے. ماشاء اللہ. چلیے وہ پڑھ لیں ہم. ایک سوال تھا تھوڑا سا، یہ جو الذین ظلموا میں ہم نے بدل بنایا، اس میں دیکھا تو روح المعانی میں ایک اور چیز بھی لکھی ہوئی تھی کہ اس کو جو ہے وہ ہم مبتدا محذوف کر کے بھی اس کی ترکیب کی گئی ہے. ہاں لیکن وہ بنانے کے بعد بھی اس کے بعد پھر بدل ہی بنانا پڑے گا. اچھا بنانا پھر بھی اس کو بدل ہی پڑے گا. ٹھیک ہے بالکل صحیح. حضرت یہ بھی لکھا ہوا تھا وہ اس کشاف میں کہ یہ جو القول ہے وہ سر کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے، جبکہ جو ہے وہ پہلے بات سر کی ہو رہی تھی، اثر کی، اور پھر آخر میں قول لے آئے. تو اس پہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ دونوں کو شامل ہے، اس وجہ سے کچھ لکھا تھا، لیکن پورا سمجھ نہیں آیا قال کہ ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم فإن قلت هل قيل يعلم السر، یعنی يعلم القول کے بجائے يعلم السر کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اوپر تو اثر النجوا آیا ہے تو يعلم السر کہنا چاہیے، يعلم القول کیوں نہیں کہا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ القول عام يشمل السر والجهر، قول یہ عام ہے، شامل ہے سر کو بھی اور جہر کو بھی. فكان في العلم به العلم بالسر وزيادة، تو اس کے علم میں یعنی قول کے علم میں
اور سر کا علم اور زیادتی ہے، مطلب یہ کہ قول کا علم جو کہا ہے نا، قول یا رب رب القول، تو اس میں سر پر زیادتی بھی ہے. فکان آکد فی بیان الاطلاع علی نجواہم من ان یقول یعلم السر کما ان قولہ یعلم السر آکد من ان یکون یعلم سرہم. تو گویا کہ یہ زیادہ موقد ہو جائے گا اطلاع کے بیان میں ان کی سرگوشی پر، اس سے کہ یعلم السر کہا جائے، تو یعلم القول کہنے میں اور زیادہ تاکید ہے. کما ان قولہ یعلم السر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یعلم السر، یہ زیادہ موقد ہے یعلم سرہم سے، کیونکہ سرہم کہا جائے گا تو ان کا سر صرف اللہ جانتے ہیں، اور سر جب صرف کہا جائے گا تو ہر سر جانتے ہیں، ان کا نہیں، مطلق سر جانتے ہیں. تو اس طریقے سے یہاں قول کے اندر سر آ گیا ہے. ثم بین ذلک بانہ السمیع العلیم لذاتہ، پھر اس کو بیان کیا اس ذریعے کہ وہ سمیع علیم اپنی ذات کے لیے ہے. فکیف تخفی علیہ خافیۃ، کیسے اس پر کوئی مخفی چیز مخفی رہ سکتی ہے. پھر کہہ رہے ہیں دوسری جگہ یعلم السر بھی آیا ہے تو اس کی فَإِن قُلْتَ فَلِمَ تُرِكَ هَذَا الْآكَدْ فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ، پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو سورہ فرقان میں یعلم السر کیوں کہا، یعلم القول ہی کہتے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ لیس بواجب ان یجیء بالآکد فی کل موضع، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آکد یا زیادہ موقت چیز کو لائے، ولیکن یجیء بالوکید تارۃ وبالآکد اخری، کبھی موقت چیز کو لاتے ہیں، کبھی وکید چیز کو لاتے ہیں. وکید یعنی جو موقد نہ ہو اور اس کے مقابلے میں آکد ہیں. کما یجیء بالحسن فی موضع وبالحسن فی غیرہ، جیسے کہ لفظ حسن کو کبھی استعمال کرتے ہیں اور کبھی حسن کو استعمال کرتے ہیں. لیفتن الکلام افتنانا، تاکہ کلام کے اندر ایک قسم کا افتنان آ جائے، فنون کلام کے لیے ویریشن آ جاتی ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے. وتجمع الغایۃ ودونها، اور غایت اور اس کے علاوہ تمام چیزوں کو شامل ہو جائیں. الا ان اسلوب تلک الآیہ خلاف اسلوب هذه، اور اس کے بعد اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے، یہ دوسرا جواب، کہ اس آیت کا اسلوب یعنی اس آیت کا اسلوب اس آیت کے خلاف ہے. تو وہاں قول استعمال کیا ہے وہاں کے اسلوب کے اعتبار سے، یہاں سر استعمال کیا یہاں کے اسلوب کے اعتبار سے. من قبل انہ قدم ہنا انہم اسروا النجوى، اس من قبل، اس اعتبار سے، اس قبل سے کہ وہاں پر اسر النجوى پہلے مقدم کیا گیا ہے. فکأنہ اراد ان یقول ان ربی یعلم ما اسروہ فوضع القول موضع ذلك للمبالغۃ، تو گویا کہ وہاں قول کو سر کی جگہ پر مبالغتاً رکھ دیا ہے کہ یا ربی یعلم ما اسروہ. وثم قصد وصف ذاته بأن أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فهو قوله علام الغيوب عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. وقل قال رب حكاية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، جزاك الله خير.